بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے باغ فدق کے اوپر، مسئلہ باغ فدق کے اوپر، اور ہم نے یہ دیکھا کہ خلیفہ نے جو حدیث پیش کی تھی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کل کچھ گفتگو ہم نے کی تھی۔ آج مزید اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے، وہ یہ کہ خود حضرت ابو بکر کو اس حدیث کے سچ ہونے کے اوپر، اس حدیث کے اوپر یقین نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ واقعی یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق نہیں ہے بلکہ یہ صدقہ ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صدقہ کے مصداق کون ہے، صدقے کے حقدار کون ہے، صدقہ کنہیں دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اور اس میں شیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صدقہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں کا حق ہے، انہیں دیا جانا چاہیے۔ جبکہ عملاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باغ فدق کے اوپر قبضہ کر لینے کے بعد اسے حکومتی ملکیت میں لیا گیا تھا، اور اسے جنگی مصارف کے لیے اور حکومتی اقدامات کے لیے، اس کے اخراجات کے لیے اس کی آمدن کو استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس حوالے سے، جب حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ بحث ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے ایک دلیل پیش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ اگر ہم یہ باغ فدق ان کو دے دیتے ہیں، حضرت عمر سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا تھا، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اگر تم نے باغ فدق سیدہ کو دے دیا تو پھر ملکی ضروریات اور جنگی مصارف کہاں سے لاؤ گے؟ یعنی انہوں نے اسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق تسلیم نہیں کیا ہے، اسے صدقہ تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ حکومتی ضروریات، ملکی ضروریات اور جنگی مصارف میں استعمال کرنے کے لیے اس کی آمدن کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر اگر چاہتے بھی کہ وہ باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دے، تب بھی انہوں نے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی ضرورت یہ تھی کہ اس وقت ملکی اخراجات چلانے کے لیے، حکومتی اخراجات چلانے کے لیے اور جنگی مصارف کے لیے انہیں پیسے کی ضرورت تھی، اور باغ فدق آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، کیونکہ بہت بڑا باغ تھا، یہ لاکھوں درخت تھے اس کے اندر کھجور کے، اور لاکھوں میں اس کی آمدنی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عمر کا یہ کہنا کہ ملکی اخراجات، حکومتی اخراجات اور جنگی مصارف کہاں سے پورے کرو گے، یہ بتا رہا ہے کہ وہ اسے صدقہ تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ صدقے کا مال جنگی مصارف کے لیے یا حکومتی اخراجات کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ صدقے کے حقدار تو غریب اور مسکین اور یتیم اور فقیر ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس مسئلے میں بڑی چابک دستی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ ان کے دل میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بغض اور عناد، حسد اور کینہ موجود تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو طلاق دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر کو بہت غصہ تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
تو اس غصے کا ازالہ نہیں کر سکتے تھے، اس غصے کو نہیں نکال سکتے تھے، تو رسول اکرم کی شہادت کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کا بدلہ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سے لیا۔ اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے کہ جب سیدہ کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس میں ان کا کیا کردار تھا، لیکن یہاں پر صرف مختصراً اتنا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر باغ فدق کو دوبارہ سیدہ فاطمہ زہرا کو دینے پر سخت مانے ہوئے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں باغ فدق کے کیا مصارف کیے، کہ کیا وہ صدقہ کے طور پر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں میں تقسیم کیا کرتے تھے اس مال کو، ان کھجوروں کو یا اس کی آمدن کو؟ تو ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، ایون اہل سنت کی کسی معمولی سی کتاب میں کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ نے کبھی بھی باغ فدق کی آمدن کو غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور فقیروں کے لیے استعمال کیا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کا دور آتا ہے تو انہوں نے 34 ہجری میں اپنے داماد مروان بن الحکم کو باغ فدق عطا کر دیا۔ اس حوالے سے تاریخ ابو الفدا میں لکھا ہوا ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 میں کہ حضرت عثمان نے فدق مروان کو بطور جاگیر دے دیا، حالانکہ وہ رسول اللہ کا صدقہ تھا جسے فاطمہ نے میراث میں طلب کیا تھا۔ یعنی وہ صدقہ مان رہے ہیں تاریخ ابو الفدا کے مصنف، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے اسے اپنے داماد مروان کو دے دیا تھا۔ جب معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار آیا تو اس نے فدق اپنی تحویل میں لے کر 1/3 مروان کے نام پر رہنے دیا اور 1/3 عمر ابن عثمان اور 1/3 اپنے بیٹے یزید کے نام منتقل کر دیا۔ حصے بکھرے کر دیے گئے اس کے۔ یہاں پر عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیوں نہیں لیا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں مروان تو بھاگ کر چلا گیا تھا مدینے سے۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد مروان مدینے سے بھاگ کر چلا گیا تھا شام میں، معاویہ کے پاس جا کر اس نے پناہ لی تھی۔ تو باغ فدق دوبارہ حکومتی تحویل میں آ گیا تھا، اور خلیفہ علی علیہ السلام تھے تو خلیفہ کے پاس تھا۔ اب یہ کہنا کہ علی علیہ السلام نے باغ فدق کو سیدہ فاطمہ زہرا کو کیوں واپس نہیں کیا، احمقانہ سی بات ہے، جاہلانہ سی بات ہے، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو شہید ہو چکی تھی، وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھی، اور سیدہ فاطمہ زہرا کے وارث ان کے شوہر تھے، یعنی علی علیہ السلام۔ تو باغ فدق تو علی علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا، چاہے وہ انفرادی حیثیت میں آیا ہو یا خلیفہ کی حیثیت میں آیا ہو۔ ایک اور وجہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں باغ فدق کو کیوں نہیں لیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکان تھا مکہ میں، جب آپ ہجرت کر کے گئے مدینہ تو اس مکان کے اوپر، اور یہ مکان یہاں یہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد حضرت عبداللہ سے وراثت میں ملا تھا۔ اگر انبیاء وراثت نہیں پاتے تو پھر رسول اللہ نے وہ مکان کیسے لیا تھا؟
رسول اللہ کا اپنے والد کی وراثت پانا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء وارث ہوتے ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو حدیث بیان کی ہے وہ جعلی اور گڑی ہوئی حدیث ہے۔ اس مکان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں۔ بعض تاریخوں میں ایک اونٹ کا ذکر ملتا ہے، کچھ بھیڑ بکریوں کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ درہم و دینار کا بھی ذکر ملتا ہے۔ گھر کا سامان تو تھا ہی تھا۔ یہ ساری چیزیں رسول اکرم کو وراثت میں اپنے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام سے ملی تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء وراثت پاتے ہیں، انبیاء وراثت چھوڑتے ہیں۔ جو حدیث حضرت ابو بکر نے بیان کی وہ جعلی اور گڑی ہوئی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو ابو لہب نے اس مکان کے اوپر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا اور جو انہیں وراثت میں اپنے بابا سے ملا تھا اس پر قبضہ کر لیا، اور ابو لہب کے مردار ہو جانے کے بعد اس کے بیٹوں کے قبضوں میں رہا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے کے موقع پر واپس مکہ آئے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے رسول اکرم سے کہا کہ وہ آپ کا مکان ہے جو ابو لہب کے بیٹوں کے قبضے میں ہے، آپ ان سے اپنا مکان واپس لے لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اگر میں وہ مکان اس وقت ان سے واپس لے لوں گا تو جس نے میرے مکان پر قبضہ کیا تھا اس کے اوپر ہونے والا عذاب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ناجائز قبضہ کیا تھا۔ جب تک وہ ناجائز قبضے میں رہے گا اس وقت تک ابو لہب کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر علی علیہ السلام باغ فدق کو واپس اپنے قبضے میں لے لیتے تو جن لوگوں نے باغ فدق کے اوپر قبضہ کیا تھا، پہلے دوسرے تیسرے نے، ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا اللہ تعالی کی طرف سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا، اور جب تک باغ فدق ظالم کے قبضے میں رہے گا اس وقت تک ان ظالمین کو جنہوں نے باغ فدق پہ قبضہ کیا ہے ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ معاویہ ابن ابو سفیان نے باغ فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ مروان کو دیا، ایک حصہ عمر ابن عثمان کو یعنی عثمان کے بیٹے، اور ایک حصہ اپنے بیٹے یزید کو دیا تھا۔ اور جب مروان کو اقتدار حاصل ہوا تو اس نے دوبارہ تمام اراضی فدق کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ہبہ کر دیا۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز کو وراثت میں ملا تو انہوں نے اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز گو کہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے، بنو امیہ کے فرد تھے، بنو امیہ کے بادشاہ اور حکمران تھے، لیکن متقی اور پرہیزگار تھے، اور انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے۔ اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے، جن میں سے ایک اچھا کام تو یہ تھا کہ انہوں نے علی اور اولاد علی کے اوپر جو سب و شتم کیا جاتا تھا، ممبروں کے اوپر بیٹھ کے جو گالیاں دی جاتی تھیں، جو لعن طعن کی جاتی تھی، وہ سلسلہ بند کرایا، اور اس کی جگہ پر نماز جمعہ کا وہ خطبہ شروع کرایا جو آج بھی اہل سنت میں رائج ہے۔ اور دوسرا اچھا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ باغ فدق کو انہوں نے اولاد فاطمہ بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو واپس کیا تھا۔ اس سلسلے میں یاقوت حویمی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے عامل مدینہ کو ایک تحریر کے ذریعے حکم دیا کہ وہ فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کو واپس کر دے۔ عمر بن عبدالعزیز کے اس عملی اقدام سے ظاہر ہے کہ انہوں نے حدیث لا نورث کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اقدامات کو ناجائز سمجھا ہے۔
اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ عمر اول نے قبضہ کیا، عمر ثانی نے واپس کیا۔ اور سابقہ عمر بن عبدالعزیز کے اس عملی اقدام سے ظاہر ہے کہ انہوں نے حدیث لا نورس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا اور سابقہ خلفاء کے فیصلے کو سرین غلط قرار دیا۔ ان کا یہ اقدام قابل صد تحسین ہے کہ انہوں نے حق اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا غصب شدہ حق ان کی اولاد کے سپرد کر کے ایک عظیم ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ لیکن ان کے بعد وہی ہوا جو ان سے پہلے ہوتا چلا آ رہا تھا، اور یزید بن عبد الملک نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد فدق بنی فاطمہ سے واپس لے لیا اور بنی مروان کے دور حکومت تک خلفۂ بنو امیہ ہی کے قبضے میں رہا۔ جب اموی دور ختم ہوا یعنی 132 ہجری میں اور ابو العباس صفا تخت خلافت پر متمکن ہوا جو عباسی سلسلہ کا پہلا خلیفہ تھا، تو اس نے فدق عبداللہ ابن حسن ابن علی کے حوالے کر دیا۔ صفا کے بعد منصور دواقی نے بھی اپنے دور حکومت میں اسے اولاد امام حسن علیہ السلام سے واپس لیا، لیکن مہدی ابن منصور نے پھر فاطمین کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد جب موسیٰ ابن مہدی برسر اقتدار آیا تو اس نے پھر حکومت کی تحویل میں لے لیا اور مامون رشید تک کے دور خلافت تک خلفۂ بنی عباس ہی کے تصرف میں رہا۔ مامون نے تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد جو 210 ہجری میں عامل مدینہ قسم ابن جعفر کو تحریر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو عطا کیا تھا، اور یہ ایسی کھلی ہوئی اور واضح بات ہے کہ جس کے متعلق آل رسول میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فدق امیر المومنین مامون سے اس امر کا متقاضی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدق و خلوص کے لحاظ سے مناسب تر ہے، لہٰذا امیر المومنین مامون نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ فدق ان لوگوں کو جو اس کے صحیح وارث ہیں واپس کر دیا جائے اور ان کے حوالے کیا جائے، اور اس طرح اللہ کے قائم کردہ حق اور انصاف کے تقاضوں پر عمل اور رسول اللہ کے حکم اور ان کے صدقے کا نفاذ کر کے اللہ اور رسول سے تقرب حاصل کرے۔ لہٰذا وہ حکم دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے دفتروں میں درج کر دیا جائے اور ان کے اعمال کو اس کی اطلاع پہنچا دی جائے۔ جب وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ ہر حج کے موقع پر یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ جسے کوئی صدقہ دیا گیا ہو یا کوئی چیز ہبہ کی گئی ہو وہ آ کر مطالبہ کرے، اور اس کی بات مانی جاتی تھی اور وہ وعدہ پورا کیا جاتا تھا۔ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بدرجہ اولا مستحق تھیں کہ اس چیز کے بارے میں جو رسول اللہ کے لیے مخصوص کر کے گئے تھے ان کی بات کو صحیح سمجھا جاتا۔ امیر المامون اپنے آزاد کردہ غلام مبارک تبری کو تحریری حکم دیا کہ وہ فدق کو اس کے مقررہ حدود اور ان تمام حقوق سمیت جو اسے حاصل ہیں موائے غلاموں اور غلہ وغیرہ کے حضرت فاطمہ کے وارثوں کو واپس لوٹا دے۔ چنانچہ مامون کے حسب فرمان فدق بنی فاطمہ کے حوالے کر دیا گیا، اور جب متوکل عباسی نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو پھر اسے واپس لے لیا۔ علامہ بلازری نے فتح البلدان میں لکھا ہے کہ جب متوکل خلیفہ ہوا تو اس نے حکم دیا کہ فدق کو اسی حالت پر پلٹا دیا جائے جس حالت پر مامون سے پہلے تھا۔ اس رد و بدل کو دیکھتے ہوئے فدق پر کبھی حکومت قابض ہوئی اور کبھی وابستگان حکومت، کبھی بانی فاطمہ کی تحویل میں دے دیا جاتا تھا اور کبھی ان سے واپس لے لیا جاتا تھا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ حضرت ابو بکر کے پیش کردہ حدیث کی صحت میں اتفاق نہ تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ 300 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں کتنی مرتبہ باغ فدق ان کے حقداروں کو ملا، ان سے چھینا گیا، پھر حقداروں کو ملا، پھر چھینا گیا، کبھی کسی کو دیا، کبھی کسی کو دیا، کبھی کسی کو دیا، لیکن کبھی بھی اس حدیث کے مطابق صدقے کے طور پر استعمال نہیں ہوا،
غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں میں، بیواؤں میں اس کی آمدن کو تقسیم نہیں کیا گیا۔ اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ایک جھوٹی حدیث تھی اور گڑی ہوئی تھی۔ یہ صرف جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دینے کے لیے گڑی گئی تھی، ان سے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے گڑی گئی تھی۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے نبی کو اذیت دیتا ہے اس پر اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ فدق کے حوالے سے جو مختصر گفتگو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے فدق کے حوالے سے، باغ فدق کے حوالے سے جو قبضہ باغ فدق کے اوپر کیا گیا تھا وہ بالکل ناجائز قبضہ تھا، اور خود حکمرانوں نے، اس وقت کے حکمرانوں نے بھی اور اس کے بعد کے حکمرانوں نے بھی اس خود ساختہ حدیث کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا سے باغ فدق کو غصب کرنے کے لیے گڑی گئی تھی۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔